ایسوسیشن ہے. امام ایسوسیشن کی بنیاد ہم نے 2016 میں ڈالی، کیونکہ تب برہان وانی کا انسیڈنٹ ہوا تھا، ایجیٹیشن چل رہی تھی ہر طرف سے. جو لوگ ہم کو کہہ رہے تھے کہ جاؤ جہاد کرو، پتھر اٹھاؤ، ان کے بچے فرانس میں تھے، برطانیہ میں تھے، میں نے خود دیکھا. تو چونکہ آپ کے جو یہاں بارہمولہ کے میونسپل پریزیڈنٹ ہیں توصیف رینا صاحب میرے 2006 کے دوست ہیں، ان سے میری بات ہوئی، ان کے ساتھ عابد سلام صاحب تھے، ان کے ساتھ میری بات ہوئی. ہم نے مل کے پھر ایک فورم تشکیل دیا جے کے امام ایسوسیشن. اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ کہ ہم اپنی مسجدوں کو کور کریں گے، ہم مسجدوں تک پہنچیں گے، جو بھی ہمارے امام حضرات ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے روکنا ہے. وہ جو پتھر لے کے ایک آزادی ڈھونڈ رہا تھا اس کو روکنا ہے، اور کس طرح سے پیس پہ آگے سپیچ دینی ہے. اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں اور ڈنگی کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ ہماری ایک نسل جو ہے وہ بندوق کھا گئی. حاصل کچھ ہوا؟ کچھ ملا؟ ہمیں ایک جنریشن ہماری بندوق نے کھا لی. 600 قبرستان کشمیر میں صرف ان لوگوں کے ہیں جو آزادی کے لیے نکلے تھے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ اور آج اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ ڈرگ کی نظر ہوتی جا رہی ہے، ان کو ڈرگ کھا رہی ہے، سوسائڈ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. ہمارے لوگ خلاف کمیٹی بنانے لگے ہیں، لیکن ہماری نسل برباد ہوتی جا رہی ہے، ہمارا جوان برباد ہوتا جا رہا ہے، ہماری بیٹیاں خودکشی کی طرف ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے بالکل بھی نہیں. ہمیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. ہمیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، بولنے کی طاقت دی تھی، تو بولو کیا کر کے آئے ہو. ہمیں پوچھا جائے گا، چونکہ یہ سماج کسی انگریز کا سماج نہیں ہے، یہ سماج ہمارا ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، یہ دیش ہمارا ہے. اس دیش کے بارے میں سوچنا، اس کی ترقی کے بارے میں سوچنا، اپنی قوم کے بارے میں سوچنا، اپنے سماج کے بارے میں سوچنا، اپنے جوانوں کے بارے میں سوچنا، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. اگر ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو جنگل سے جانور نہیں آئیں گے جو ہمارے سماج کو سنبھالیں گے، امریکہ سے انگریز نہیں آئیں گے جو ہمارے سماج کو سنبھالیں گے، بلکہ یہ ہم سب کو سنبھالنا ہوگا. کیونکہ یہ دھرتی ہماری ہے، اس دھرتی پہ ہمیں جینا ہے، اس دھرتی پہ ہمیں مرنا ہے. ہمارے جو بچے ان کو اس دھرتی پہ جینا ہے، ان کا خیال کرنا ہوگا. ہم آزاد بالکل بھی نہیں. ہمیں اپنی ذمہ داری کو سوچنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، کہا جاؤ اس بستی کو فنا اور برباد کر دو، تباہ کر دو اس بستی کو. جب جبریل امین وہاں پہنچے، وہاں پہ ایک آدمی تھا جو صرف اللہ اللہ کرتا تھا. سانس لیتا تھا تو اللہ کا نام، سانس چھوڑتا تو اللہ کا نام لیتا. جبریل امین واپس آ گئے، عرض کیا اللہ وہاں تو آپ کا ایک بندہ ہے جو صرف آپ ہی کا ذکر کرتا ہے، کیا میں اس کو بھی ہلاک کروں؟ کہا جاؤ پہلے اس کو ہلاک کرو، بعد میں جو باقی بستی ہے جن نے برائیاں پھیلی ہے، فحاشی پھیلے، اس کو تباہ کرو. جب جبریل امین علیہ السلام آئے، پہلے اس شخص کو ہلاک کیا جو کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. بعد میں جو دوسری بستی تھی ان کو ہلاک کیا. پھر جب واپسی ہوئی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ وہ جو بندہ صرف آپ ہی کا ذکر کر رہا تھا، صرف آپ ہی کا نام لے رہا تھا، آپ نے کیوں بولا مجھے پہلے اس کو ہلاک کر دو باقی کو بعد میں؟ کہا وہ ضرور میرا ذکر کر رہا تھا، لیکن معاشرے میں آس پاس سوسائٹی میں جو تباہی پھیلی تھی، جو فحاشی پھیلی تھی، وہ اس کو روکنے کے لیے کوششیں نہیں کر رہا تھا. وہ بالکل خاموش تھا، ساکت تھا، روکنے کی جدوجہد وہ نہیں کر رہا تھا. اسی لیے میں نے بولا پہلے آپ اسی کو ہلاک کرو. اور اسی لیے ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا، اگر ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، اگر ہمارا جوان غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو روکیں. کیونکہ کل کو جب سیلاب آئے گا، جب عذاب آئے گا، جب طوفان آئے گا،
وہ صرف اس کو نہیں آئے گا بلکہ اس میں ہم سب کیا آ جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً کہ جب اللہ کی عذاب آتی ہے، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، وہ خاص کو نہیں بلکہ ہر ایک کو آ جاتی ہے، اس میں نیک بھی آ جاتا ہے اور برا بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتا ہے اپنے سماج کو دیکھیں، کیونکہ یہ سماج ہمارا ہے، اپنے نوجوان نسل کی طرف دھیان دیں۔ اور ہم نے مکتب بھی قائم کیا، ہمارے امام ایسوسیشن جو ہے مکتب اثر بعد مغرب کا ہم اثر یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو بزی رکھتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، چونکہ یہ امام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، کیونکہ امام کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے۔ فرائیڈے کے دن اس کو ایک اچھا خاصا موقع ملتا ہے سپیچ دینے کا، لیکن اس امام کو پیچھے سے بیگ کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ مجھے کچھ باتیں اور بھی کرنی تھی اپنے اماموں کے ساتھ، لیکن چونکہ اس وقت ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ سے ضرور مل بیٹھ کے ہم طویل گفتگو کریں گے، اور بھی بہت کچھ ہمیں آگے سوچنا ہے۔ تو آخر میں پھر ایک دفعہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج السلام کا بھی شکریہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا